ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق مالي من الوجوده سواك عند حلول الحادث الأمامي ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب ہم نے آپ کو جواد اور کریم پایا اور آپ کے ذریعے محتاجوں کو ہم نے غنی کر دیا. کسی غریب پر یتیم پر سختی نہ کیا کریں اور اپنے در کے منگتوں کو نواز دیا کریں. میری ایک طویل عمر گزری پڑھاتے ہوئے خاندانی پیشہ کہہ لیں، چچا والد صاحب سارے شیخ الحدیث اور مفتی تھے. جو دین میں نے پڑھایا وہ باہر دیکھتا ہوں تو اس کے اپوزٹ ہے. ابھی ٹیلی فون اور واٹس ایپ میسیج کے کلام صاحب وہ میں بہت پریشان ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جمعے کی پہلی جو 4 سنتیں ہیں ان کی نیت میں کیا کروں اور جو جمعے کی بعد کی 4 سنتیں ہیں ان کا میں کیا کروں. کبھی صلاح تسبیح کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی کسی بات پہ. شاید ہم لوگ دین پہنچا نہیں سکے آپ تک. میں آپ سے تو کچھ نہیں کہتا، شیخ ریاست میں اپنے ذات سے گلہ کرتا ہوں. ہمارے طبقہ علماء نے دین پہنچایا نہیں ہے. آپ کو تصویر کا ایک رخ تو ہم نے دکھایا ہے، نوافل، تسبیحات، اوراد و وظائف. صبح میرے استاد ہیں شیخ الحدیث، تو اچانک کمرے میں داخل ہوئے تو میں تیاری کر رہا تھا، کتاب احادیث سی کھلی ہوئی کتب لکھ رہا تھا، تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی. تو میں نے پوچھا علامہ صاحب خیر تو ہے؟ خلاف معمول ہاتھ میں تسبیح ہے. تو تھوڑا وہ گھبرا گئے، کہتے نہیں میرا ارادہ تو نہیں تھا، بس ایسے اتفاقاً ہاتھ میں آ گئی ہے. تو بس وہ میں نے کہا کہ خاموشی سے بھی تو ورد کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیوں تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی. تسبیح کا ہاتھ میں پکڑنا تو شرعاً ناجائز نہیں ہے. میں اس پر تو کوئی کمنٹس نہیں کرتا، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر وقت دل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھنا چاہیے اور نگاہیں حب مصطفیٰ سے معمور سرسار رہنی چاہیے. سارا زور ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہے، فروحات پر ہے، لیکن حقیقی دین جو میرے رب نے پیش کیا وہ ہم آپ تک پہنچا نہیں پائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے دین سمجھ لیا کہ بس نماز پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم بری ذمہ ہو گئے، یہ ہمارا دین ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو کوئی دین نہیں ہے، یہ تو فریضہ اوبلیگیشن ہے دیٹ یو ہیو ٹو فلفل. یہ تو ایٹ ایوری کاسٹ، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک تمہارا یہ کوئی نیکی کا معیار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ولکن البر، اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب والنبیین، پھر کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد کس پر ایمان لاؤ؟ نبیوں پر. اچھا اب ہونا تو شیخ ریاض صاحب یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، یعنی پہلے
فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ پر لاؤ، رسولوں پر لاؤ، فرشتوں پر لاؤ، کتابوں پر لاؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، صدقات دو۔ کرینہ تو یہی بنتا ہے، کرینہ یہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنے حکم کا جو ہے وہ اس کو ٹوسٹ کیا ہے اور فرمایا فآت المال علی حبہ۔ اگلا کام جب ایمان پختہ ہو جائے تو جو سب سے موسٹ obligation ہے وہ تمہاری کیا ہے؟ آت المال علی حبہ ذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اللہ فرماتے ہیں سب اس کے بعد اگلا کام جو تمہارا ہے تم نے کیا کام کرنا ہے؟ جو تمہیں میں نے مال دیا ہے نا، ایک تو رشتہ داروں پر خرچ کرو، اس کے بعد فرمایا یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل مسافروں کو دو، والسائلین کو سوال کرنے آ جائے اس کو تم دو، اور رکاب اور گردنیں چھڑانے، غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے دو۔ ہم نے بالکل ہی فراموش کر دیا، یعنی یہ جتنی کیٹاگوریکلی اللہ نے فرمایا کہ مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، رشتہ داروں کو دو، مسافروں کو دو، ہم نے بالکل اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رضائے الہی اگر مقصد حیات بن جائے تو ہر لمحہ عبادت ہے۔ یہ میری بات دل پر لکھ لیجئے گا، رضائے الہی اگر افتخار صاحب کا مقصد حیات بن جائے تو آپ کا چلنا بھی عبادت ہے، پھرنا بھی عبادت ہے، میرے پاس آنا بھی عبادت ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ اگر رضائے الہی اگر آپ کا مقصد حیات بن جائے کہ میری حیات کا مقصد میں نے اپنے رب اور اپنے رسول کو راضی کرنا ہے، پھر آپ کو اتنی زیادہ صرف اوبلیگیٹری جو آپ کی عبادات ہیں وہاں تک رہ جائیں گے تب بھی گزارا ہو جائے گا، آپ کو تو ہر لمحہ ہی عبادت ہے۔ ہم غور ہی نہیں کرتے، کبھی غور نہیں کیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ ساری عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے، ساری عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے۔ اور الخلق یعل اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فاحب الخلق الی اللہ، اللہ کی مخلوق سے محبت کیا کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، امام ترمذی کی حدیث، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو لا ترد المسکین ولا ولو بشق تمرۃ، اے عائشہ تم مسکین کو کبھی خالی نہ لوٹاؤ اگر تمہیں ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دینا پڑ جائے، کہ خالی نہ لوٹاؤ اس کو۔ یا عائشہ تو احب المساکین، آپ مسکینوں سے غریبوں سے محبت کیا کریں، وقربہم، اور اللہ ان کا قرب تلاش کرے، ان اللہ یقربک یوم القیامہ، اللہ قیامت کو آپ کو اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ اب ہمارے موجودہ رویے جو ہیں کیا ہم نے اس پہ غور نہیں کیا؟ تو رویے تو ایسے ہی ہیں نا، میرے سامنے کوئی چار بندے آ جائیں جو زیادہ بہتر پوزیشن اور کنڈیشن میں ہوگا یا جو زیادہ بہتر نظر آتا ہوگا، میری توجہ کا مرکز بھی وہی ہوگا، میرا ہدف بھی وہی ہوگا، میرا فوکس بھی ہوگا، جو اپنے لباس کے اعتبار سے، اپنی حالت کے اعتبار سے۔ آج کل تو ہماری نگاہیں بڑی تیز ہیں، ہم بندے کو دور سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ نہیں بھی پتہ چلتا نا، اگر نہ بھی ہو تو پوچھ لیتے ہیں یار کیڑی گڈی تے آیا سی، کیا تے آیا ہے؟ موٹر سائیکل سے تے کوئی گڈی سی، اچھا گڈی کیڑی سی؟ یہ بھی پوچھتے ہیں تاکہ ہماری نگاہوں میں اس کی عزت کا معیار اور بلند ہو جائے اور اس سے تعلق استوار کرنے میں ہمیں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ دین کو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے معیار اور پیمانے بدل لیے، زاویہ نگاہ بدل لیا۔ اور رسول کریم امام مسلم کی حدیث 2529 نمبر، آپ نے ارشاد فرمایا ربا اشعث مدفوع بالابواب، فرمایا صحابہ ایک بات یاد رکھنا، بہت سے لوگوں کو تم دروازوں سے دھتکار دیتے ہو، ان کی بات نہیں سنتے، ان کی پرواہ نہیں کرتے، بات نہیں سنتے کہ یار پیچھے ہٹ کے کھلو، تو تیری بات سن لینے ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بہت سے لوگوں کو تم ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کے دھتکار دیتے ہو۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، خدا کی قسم اگر وہ جس کو تم نے دھتکارا ہے وہ رب کی قسم اٹھا کے کوئی بات کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس کی قسموں کا بھی بھرم رکھ لیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کسی کی ظاہری کنڈیشن کو دیکھ کے، ظاہری حالت کو دیکھ کے فیصلہ نہ کیا کریں، آپ اسے ایز اے انسان دیکھیں۔ شیخ صاحب کل مدرسے میں موجود تھے، ہر بچے سے پوچھ رہے تھے کتنے بھائی ہو، کتنے بہنیں ہیں، والد صاحب کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہو، کیا پڑھاتے ہو، ایک ایک بچے سے۔ اور وہ بچے یہ تو تشریف لے آئے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اس بات پہ
کہ ہمیں وہ پوچھا، شیخ صاحب نے ہمارا پوچھا، میرا پوچھا، ابو کا پوچھا۔ رسالت ماؤ علیہ السلام تشریف فرما تھے تو صحابہ نے نماز کے بعد مڑ کے دیکھا، فرمایا کس کو دیکھ رہے ہو؟ کہ ہمارا ایک ساتھی موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ کہتے نام کا تو پتہ نہیں۔ تو فرمایا کیوں پتہ نہیں؟ جب تمہارا کوئی ساتھی آئے اس سے اس کا پوچھو، اس کے والد کا پوچھو، اس کے بھائیوں کا پوچھو، اس کے گھر کا پوچھو، اس کے کام کا پوچھو، اس کا ٹھکانہ پوچھو، تاکہ اگر وہ بیمار ہو جائے یا نہ آ سکے کم از کم اس سے رابطہ تو رہے نا، ربط اور تعلق تو رہنا چاہیے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ تیری ملاقات کہاں ہوگی، میں تجھے کہاں دیکھ پاؤں گا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، تمنا ہے نا، خواہش ہے۔ تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایک رات میرے دل میں جو ہے القاء کیا گیا کہ مجھے رب کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا القاء کی صورت میں، اگر مجھ سے ملنا ہے تو شکستہ دلوں اور سوختہ جگر لوگوں کے پاس چلے جاؤ، مجھے وہیں پاؤ گے۔ شکستہ دلوں کے پاس چلے جاؤ اور سوختہ جگر، جو محروم المعیشت ہیں اور جو معاشرے میں دھتکارے ہوئے ٹھکرائے لوگ ہیں، تو میں وہیں مل جاؤں گا، وہیں نظر آ جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کے اندر اپنے نبی کو حکم فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے حبیب آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ان کی سنگت اختیار کرنی ہے جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور ان کی نگاہیں کبھی مجھ سے ہٹتی نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کیا کرے۔ دوستیوں کے معیار تو پیمانے بدل گئے تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول ہے جی، نابینا ہے اور بہت ہی غریب ہے، نابینا ہے بہت ہی غریب، اور غالباً اصحاب صفا میں 400 لوگ تھے۔ رسالت ماؤ علیہ السلام کے پاس وہ لاٹھی ٹیکتے پکڑ کے بچے کو آ گئے، اور جب آگے حضرت پہنچے تو رسول کریم، اور السابقون الاولون میں تھے، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، نابینا تھے۔ جب لاٹھی ٹیکتے پہنچے آپ کی خدمت میں تو آپ کے پاس عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور عباس بن عبد المطلب، یہ سارے سرداران قریش آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کی، اپنی نبوت کی، اور انہیں آخرت کی خبر دے رہے تھے۔ اور یہ درمیان میں بول رہے یا رسول اللہ اقرأنی وعلمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھی تو سکھائیے نا جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے، مجھے بھی علم دیجیے جو آپ کو اللہ نے۔ ایک دفعہ بولے، دو دفعہ بولے، آپ سرداروں سے بات کر رہے تھے اور رسول کریم علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری سے شکن آ گئی کہ یہ بات کو بار بار ٹوک رہے ہیں، مجھے بات مکمل نہیں کرنے دے رہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی بات بھی گوارا نہیں کہ کسی میرے غریب بندے پر، اور وہ بھی معذور نابینا، اس کے لیے آپ کی پیشانی پر شکن کیوں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت وہی نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے حبیب یہ کیا کام کیا آپ نے پیشانی پر تیوری چڑھا لی، شکن ڈال لی۔ ایک نابینا آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کی بات سن کے اپنی پیشانی پہ شکن کیوں ڈالی ہے؟ آپ کے رب کو شکن پسند نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں وما یدریک اللہ یزکا، آپ کو کیا پتہ یہ عتبہ، شیبہ اور یہ ربیہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے زیادہ یہ مزکا، پاکیزہ، مطہر اور آپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، آپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یہ جانثار ہے آپ کا۔ آپ نے کیا کام کیا؟ فرمایا آپ نے ایسے کیوں دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ پیغام بھجوا دیا وحی کے ذریعے، اور صورت موجود ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ نے پیغام بھیجایا کہ اے حبیب یہ پیشانی پر شکن نہیں آنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ لوگ یہ کہیں آپ کے گرد و نواح کے لوگ کہ نبی کے دربار اور بارگاہ میں سوختہ جگر اور شکستہ دلوں کی گنجائش نہیں ہے، اور کہیں لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ کے رسول ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں جو مالدار ہیں، صاحب مناصب ہیں، عہدیدار ہیں، اور جو مالی طور پر مستحکم ہیں ان کو توجہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بالکل دو ٹوک پیغام دے دیا کہ آپ کی بے اتنائی، آپ کی اس طرح پیشانی پر شکن آنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رسالت ماؤ علیہ السلام کے بعد اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے عبداللہ ابن مکتوم سے کہ 2 دفعہ آپ جب جہاد پہ غزوہ پر تشریف لے گئے، دونوں دفعہ مسجد نبوی کے اندر امامت کے فرائض عبداللہ ابن مکتوم کے حوالے کر دیے کہ نابینا تھے،
اور فرمایا کہ میں اپنی نیابت جو ہے میں عبداللہ ابن مکتوم کے حوالے کرتا ہوں کہ میرے رب کو یہ بڑا پسند ہے، یہ میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا یہ نیابت کریں گے، اور رسالت امام علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ آپ بات سمجھے، آپ اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑے ہیں، ایسے نہیں جہاں آپ نماز پڑھا۔ فرمایا میرے بعد نیابت عبداللہ ابن مکتوم کریں گے، اور جب بھی کبھی گھر تشریف لاتے آپ انہیں خوش آمدید فرماتے، اور اس کے بعد اپنی چادر بچھاتے، بازو پکڑاتے، عبداللہ ادھر آ کے بیٹھو، یہاں آ کے بیٹھو، اور سیدہ عائشہ کو حکم دیتے کہ جلدی جائیے کوئی اچھی چیز لائیے، تو آپ شہد اور وہ دودھ اس میں ملا کے وہ آپ کو مشروب پیش کیا کرتے۔ فرمایا دیکھتی نہیں آپ عبداللہ ابن مکتوم آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لوگ اتنے پسند ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنی بہت۔ عمار بن یاسر، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے رویے اپنے گرد و نواح میں ان لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں جو محروم المعیشت ہیں، مالی طور پر غیر مستحکم ہیں، یا غربت کی لائن سے نیچے ہیں، اس کی سطح سے نیچے ہیں، ان کے رویے ہمارے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ خالد بن ولید مالی طور پر بڑے مستحکم تھے۔ خالد بن ولید بہت بڑے جنگجو تھے، سپہ سالار تھے، شمشیر زن بھی تھے، نیزہ باز بھی تھے، اور تیر انداز بھی تھے، گھوڑ سوار بھی بہت اچھے تھے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ فنون حرب کے ماہر تھے، آلات حرب کے استعمال کے ماہر تھے، فنون حرب کے ماہر تھے۔ عمار بن یاسر ایک تو تھے اصحاب صفہ میں سے، اور اوپر سے بہت غریب تھے، اور دونوں کے اندر کسی بات پہ اختلاف ہوا، اور رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور گفتگو جب دونوں نے اپنا موقف پیش کرنا چاہا، ایک لاشعوری بات ہوتی ہے، بندہ جب کسی اچھی جگہ اچھے مقام اور عہدے پہ ہوتا ہے، یا ویسے مالی طور پر مستحکم ہوتا ہے، اور سامنے کوئی غریب یا اپنے سے کم تر درجے کا بندہ کھڑا ہو، اس کے سامنے بیٹھے آواز کا جو ہے پچ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، ٹون بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور رویہ بھی تلخ ہو جاتا ہے۔ خالد بن ولید نے سخت لفظوں میں لہجے میں بات کی، آواز بلند ہو گئی۔ رسالت امام علیہ السلام نے خالد بن کو دیکھا، فرمایا خالد چپ کر جاؤ، ایک بات یاد رکھنا، عمار کی دشمنی اللہ کے غضب کو آواز دینے کے برابر ہے۔ آپ اللہ کے غضب کو آواز دے رہے ہیں، یہ سیف اللہ سے فرمایا، جس کو نبی نے خود فرمایا کہ یہ سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ فرمایا تمہارا ہی آپ کا یہ سخت رویہ، یہ اتنی اونچی آواز میں بات آپ کر رہے ہیں۔ فرمایا تم عمار کی دشمنی جو ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ فرمایا اس کے بعد خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد مجھے سب سے زیادہ جس کی خوشنودی عزیز تھی وہ عمار بن یاسر کی تھی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ عمار بن یاسر جو ہے مجھ سے کبھی ناراض ہو جائیں۔ میں امام مسلم کی حدیث لیتا ہوں، صلح حدیبیہ کے حوالے سے ابو سفیان جب واپس آئے، مدینہ پہنچے، 300 صحابہ، اور تینوں بڑے جلیل القدر ہیں، ایک حضرت بلال حبشی، دوسرے صہیب رومی، تیسرے سلمان فارسی، اور تینوں اصحاب صفہ میں سے تھے، تینوں بہت غریب تھے، بہت ہی انتہا درجے کے۔ ہاں جب انہوں نے دیکھا نا ابو سفیان کو ایمان نہیں لائے تھے، تو اس کے پاس جا کے کھڑے ہو کہتے ہیں کہ ہماری تلواریں نکال لی، یہ تلواریں آپ کے خون کا ذائقہ چکھنا چاہتی ہیں، اے اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن۔ جب یہ بات کہی تو صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، انہوں نے اتنی زور سے جھڑکا تینوں کو، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ تمہیں خیال نہیں آتا کہ ابو سفیان مکہ کے سرداروں میں سے ہیں اور قریش میں سے ہیں، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب تینوں کو بہت دکھ ہوا، ہم مسلمان ہیں، ہم جانثار ہیں، اصحاب صفہ میں سے، اتنا سخت رویہ صدیق اکبر کا۔ وہ لمحہ تو گزرا، سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ رسالت امام علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے اور کیوں پریشان لگتے؟ یا رسول اللہ آپ سے آپ کے دوست کی بات کرنی ہے۔ ابو سفیان نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، حدیبیہ کے موقع پہ ہم 1400 لوگ تھے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا، انہوں نے ہمیں وہاں سے واپس بھیج دیا ہے، ہم محرم تھے، ہم ہم نے اپنے احرام اتار دیے، اتنی مشقت اٹھائی، 450 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہم نے طے کیا، گرمی میں ہم گئے، یہ واپس بھیجا۔ ہم نے تو اتنا ہی کہا ہے کہ یہ اللہ کی تلوار، یہ ہماری تلواریں اللہ کے دشمن اور نبی کے دشمن کے خون کا ذائقہ چکھنا چاہتی ہیں، اور صدیق اکبر نے ہمیں اتنی بری طرح ڈانٹا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کے بعد سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ طے شدہ بات ہے، کوئی رائے نہیں ہے۔ رسالت امام علیہ السلام بلایا صدیق کو، فرمایا لئن كنت اغبطتهم لقد اغبطت ربك، فرمایا آپ اس پر غضبناک ہوئے ہیں، فوراً کو صلح کیجیے، منائیے، کیونکہ اس وقت اللہ بھی آپ پر غضبناک ہے، اللہ بھی آپ پر غضبناک۔ صدیق اکبر کو فرمایا اگر آپ غضبناک ہوں گے اللہ بھی ہوگا۔
صدیق اکبر نے تینوں کے پاس تشریف لے گئے، تینوں گلے لگایا، اپنے الفاظ واپس لیے، ان سے معذرت کی، فرمایا آپ راضی ہو جائیں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو گویا آپ نے اسی وقت جو ہے وہ ان کو راضی کیا۔ اللہ اور اس کے حبیب کے نزدیک وہ لوگ جو محروم المعیشت تھے، کس قدر مقام اور مرتبہ تھا۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رہتی دنیا تک ان غرباء کو خوشخبری ہے، یہ دین الاسلام و غریباً و سیعود و غریبا فطوبى للغرباء، اسلام جو ہے غرباء کے اندر آیا، ان پردیسیوں مہاجرین کے اندر آیا ہے، انہی میں رہے گا، انہی سے اٹھے گا۔ زیادہ فکر آپ دیکھیں وہ لوگ جو معاشی طور پر تنگدست ہوتے ہیں، ان کو دین کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور جو مالدار لوگ ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، ایکسیپشن از آلویز دیئر، ان کو ہمیشہ اتنی پرواہ نہیں کرتے، تھوڑے سے بے نیاز یا کہہ لیجیے غافل ہوتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرات و غریب، اور کہتے ہیں مشقت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے ہمارا، جواب شکوہ سے ہے تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں غافل ہیں، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے ہے۔ جی اگلی میں حدیث لے رہا ہوں، اور ابو نعیم نے اس کو نقل کیا حلیۃ الاولیاء میں۔ پوچھا یا رسول اللہ جنت میں پہلے کون جائے گا، کون سا طبقہ، کون سا گروہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ فقراء اور جو غرباء ہوں گے، اور یہ لوگ پہلے جائیں گے۔ پوچھا یہ کیوں پہلے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ اس حال میں ان کا انتقال ہوا کہ یہ اپنی حسرتیں اپنے دل میں لے کے اپنی قبروں کے اندر اتر گئے، اپنی حسرتیں اپنے دلوں میں لے کے قبروں کے اندر اتر گئے ہیں، اور ملائکہ ان سے عرض کریں گے، جب یہ پوچھیں گے ملائکہ ان سے، جب وہ جنت پہ جانے لگیں گے، پوچھیں گے حساب کتاب ہوا ہے، کیسے تم جنت میں جا رہے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، ہمیں حکم الہی ہوا کہ تم بغیر حساب کے چلے جاؤ۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے آپ نے کیا ایسا عمل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے صبر کیا اور زندگی شکر کے ساتھ گزاری ہے، دو لفظ استعمال کریں گے، ہم نے حیات صبر کے ساتھ گزاری ہے اور ہم نے شکر کے ساتھ گزاری ہے، اور جتنی حسرتیں اور تمنائیں تھیں ہم لے کے اپنی قبروں میں اتر گئے ہیں، اپنی قبروں میں اتر گئے۔ آپ نے کبھی دیکھا ایک طالب علم تھا، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر رہا تھا، تھوڑے تھوڑے پیسے، تو بیمار تھا، اسے میڈیسن نہیں لی۔ میں نے کہا بیٹا میڈیسن کیوں نہیں لی؟ تو کہنے لگا جی وہ بس ویسے نہیں لی۔ میں تو بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی وہ میں پیسے تھوڑے تھوڑے اکٹھے کرتا ہوں نا، تو وہ ابو کو بھجوا دوں گا، ابو سائیکل لے لیں گے۔ فرمایا اس لیے میں نے دوا نہیں لی۔ میں نے آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، نہ کسی سے سوال کرتے ہیں، یہ اپنی حسرتیں دلوں میں لیے قبروں کے اندر اتر جاتے ہیں۔ پھر قیامت دن انہی کو اجر ملے گا کہ یہ بغیر حساب کے یہ جنت کی طرف جائیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی میں اگلی روایت دے رہا ہوں، چھوٹا سا بچہ آیا، کتنا چھوٹا سا کہ 8-9 سال کا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے، اور فرماتی ہیں کہ عرض کرتی ہیں گھر میں 2 دن سے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کھجوریں لاؤ میرے پاس۔ 21 کھجوریں منگوائیں آپ نے، 21 کھجوریں، اور ان پر دم کیا، دعا فرمائی، فرمایا 7 آپ صبح میں سے کہنا صبح کھا لیا کریں، 7 دوپہر یا شام میں، 7 رات کو کھا لیا کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا۔ جب یہ بات آپ نے کی تو معاذ بن جبل بیٹھے تھے پاس۔ جب بچہ باہر نکلا تو آپ بھی مسجد سے باہر نکل گئے، واپس آئے، پوچھا معاذ کیا بات ہے، بغیر بتائے باہر نکل گئے ہو اور بتائے ہی نہیں، اٹھ کے چلے گئے؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل رقت سے بھر گیا تھا اس بچے کو دیکھ کے، میں اس کے سر پہ دست شفقت رکھنے گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو فرمایا پھر کیا کہا؟ کچھ کہا جی میں نے اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بہتر کر دے اور تمہیں باپ کا بہترین خلف اور رشید بنا دے، یہ میں نے اس کے لیے دعا کی۔ اور چونکہ پوچھا میرے نبی نے تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ رحمت کا جذبہ دل میں تھا اور احساس ہو رہا تھا۔ آپ نے والذی نفس بیدی، مجھے رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارے دست کے نیچے جتنے اس کے بال آئے ہیں بچے کے، اللہ تعالیٰ نے ہر بال کے بدلے تیرا جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا ہے، تیرے گناہ کو مٹا دیا ہے اور تجھے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا
جو بھی میرا امتی کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ دے گا، اس کو دلاسا دے گا، تسلی دے گا۔ بلکہ مجھے حدیث وہ یاد آتی ہے کہ آپ تشریف فرماتے مسجد نبوی کے اندر، اور شخص آیا بڑا پریشان، یا رسول اللہ بچہ نہیں مل رہا صبح سے میرا، اور دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے میرا بیٹا مل جائے۔ رو رہا تھا بیٹا، فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، مل جائے گا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک ساتھی اور آ گئے، تو انہوں نے یا رسول اللہ پوچھا ساتھی جی کیوں رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتایا اس کا بیٹا گم ہو گیا اور یہ پریشان ہے بہت زیادہ۔ وہ کہتے اس کا بیٹا تو میں بھی باہر سے آ رہا ہوں، جو مدینہ کے بعد فلاں باغ ہے اس میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ تمہارا بیٹا مدینہ کے مضافات میں باغ ہے کھجوروں کا، وہاں کھیل رہا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کے دوڑا، تیزی سے اٹھ کے جب دوڑا تو فرمایا ادھر آؤ واپس آ جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا تم نے جب وہاں جانا ہے باغ کے اندر تو اپنے بیٹے کو نام لے کے پکارنا، لفظ بیٹا استعمال نہ کرنا، کیونکہ وہاں جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں بہت سے یتیم بچے بھی موجود ہیں۔ جب تم بیٹا کہہ کے بلاؤ گے تو دوسروں کے جذبات ہرٹ ہوں گے، ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے جب پکارو تو اپنے بیٹے کا نام لے کے پکارنا۔ احساسات پر، محسوسات پر نظر ہونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، یہ اور صالحین کا کام ہے، وگرنہ ہم دوسروں کے جذبات اور احساسات پر ہم نظر رکھتے ہی نہیں کہ ہمیں کیسے معاملات کو دیکھنا اور کیسے نہیں دیکھنا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتاب النکاح سے حدیث لی میں نے امام بخاری کی، حدیث کا نمبر 4882۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا وہ کل میرے ہاتھوں پر تھی نا وہ مہندی کے نشان دیکھے، تو فرمایا کہ شادی ہو گئی ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ شادی ہو گئی۔ تو تھوڑا مدینہ سے باہر رہتے تھے، تو فرمایا کب ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ کل میرا ولیمہ تھا۔ فرمایا کہ تیرے ولیمے میں کوئی مسکین یا غریب بھی شامل تھا یا سارے اپنے ساتھیوں دوستوں کو بلا لیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے بلایا ہے، ان کو بھی بلایا ہے، جو یتیم بچے تھے ان کو بھی بلایا ہے، میں نے مساکین کو بلایا۔ فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ تھی، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے یدعا لہ الاغنیاء، جس میں عمراء کو، اغنیاء کو دعوت دے دی جائے، اور یترک المساکین، اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے۔ میں صحابہ میں تمہیں سخت تاکید کرتا ہوں، جب تم اپنے ولیمے کرو تو ان ولیموں کے اندر کم از کم غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو شامل کر لیا کرو، وگرنہ ولیمہ تمہارے لیے قیامت کے دن حسرت و یاس کا باعث بن جائے گا اور اللہ کے غضب کا سبب بن جائے گا۔ آپ نے میری بات سے کچھ کشید کیا یا نہیں کشید کیا؟ تو کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کا کوئی اپنا کسی ساتھی کا، بھانجے کا، بھتیجے کا، بیٹے کا ولیمہ ہو؟ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یہاں تو اللہ کے ایسے ایسے بندے بھی موجود ہیں، شادیاں نکاح کہیں ہوتے ہیں، ولیمہ جو ہے یتیموں مسکینوں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، ان کو کھلانا، اور کھانا بھی پھر یہ نہیں کھلاتے۔ وہ ہمارے جب دوست کھانا کھلا رہے، میں نے انہیں کہا جی مٹن بہت مہنگا ہے، آپ ایسا کریں 27-28 روپے کلو ہے، آپ ایسا کریں کہ چکن کا انتخاب کر لیں۔ مجھے فرمان لگے نا علامہ صاحب نہیں، اگر میرے مہمانوں نے مٹن کھایا ہے تو اللہ کے مہمان بھی مٹن کھائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے ہیں تم نیکی کے خاک اور گر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے۔ معیار دوہرا نہیں ہونا چاہیے۔ بہر طور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زندگی میں ایسے مراحل مدارج آ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مواقع عطا کریں تو پہلے اللہ کے مہمانوں کا ولیمہ کریں، پھر اس کے بعد اپنا کریں۔ اگر اپنا پہلے کر بھی لیا ہے تو مہمانوں کا اہتمام کریں، لیکن سٹینڈرڈ کو مینٹین کریں، سٹینڈرڈ کو مینٹین کریں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دینے والا مالک ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو آسودہ کرنا جانتا ہے وہ مفلوق الحال کرنا بھی جانتا ہے۔ اسی کے دیے مال سے آپ نے خرچ کرنا ہے، اس کے مہمانوں کو، اس کی مخلوق کو کھلانا ہے۔ خدا را جو جوان بچے بیٹھے ہیں میری نصیحت کو پکڑیں اور دیکھیں اور یاد رکھیں کہ وہ ولیمہ سب سے زیادہ اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے جس ولیمے کے اندر اللہ کی مخلوق کا کوئی غریب مسکین یا کوئی شامل نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بشر بن حارث صاحب کے پاس آئے تو پوچھے کہاں جا رہے؟ کہا جی میں حج پر جا رہا ہوں۔ میں کیا حج پر کیوں جا رہے ہو؟ کہتے جی میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پیسے جمع کر لیے؟ جب 2000 درہم جمع کیے میرا خرچہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو اگر تم حج کی مشقت سے بچ جاؤ اور ثواب بھی تجھے حج سے زیادہ ہو جائے تو کیا میری بات مانو گے؟ اس نے کہا یہ کیسے
ضرور کروں گا۔ تو کہا کہ میرے پاس 2 یا 3 مساکین ایسے ہیں جو بالکل قریب المرگ ہیں اپنی معاشی حالت کی وجہ سے، بہت تنگ دست ہیں۔ فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ان کو دے دو، یہ 2000 درہم جو رقم حج کی ان کو دے دو۔ روزے امام غزالی فرماتے میں نے اسے کہا قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا، میں اگر رب نے سزا دی تو میں قبول کروں گا تجھے، اگر اللہ تیرے اس حج سے نفلی حج کرنے جا رہے تھے، نفلی حج، اس سے زیادہ ثواب نہ عطا فرما دے۔ 2000 درہم میں امام غزالی کو پکڑایا، فرمایا مساکین کے خاندان کو دے دیجئے، مجھے جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد گھر بیٹھ گیا اور کہا میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران پہ امام حسن بیٹھتے تھے، ایک ران پہ اسامہ بن زید بیٹھتے تھے، غلام کے بیٹے تھے، ایک ران پہ دائیں ران پہ وہ اور بائیں پہ وہ۔ اگر ایک ران پہ امام حسین بیٹھے ہیں، دوسرے پہ غلام کے بیٹے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل شیء مفتاح، فرمایا ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، وہ مفتاح الجنت حب المساکین والفقراء، اور جنت کی چابی غریبوں سے مساکین سے محبت کرنا ہے۔ اس میں پانی پی لوں گی۔ اصحاب صفہ بہت ہی بری حالت تھی، اصحاب صفہ غریب تھے جی، اور حالت ان کی یہ تھی، امام ترمذی کی حدیث ہے ان رسول اللہ کان اذا صلی بالناس، جب نبی کریم علیہ السلام جماعت کرواتے، یخر رجال من قامتهم فی الصلاۃ، وہ نماز میں کھڑے کھڑے گر جاتے، بھوک، فاقہ کشی۔ 400 صحابہ تھے، اصحاب صفہ کے 400 لوگ تھے یہ، جو لوگ آتے تھے مسجد نبی میں کھجوروں کے خوشے لٹکا دیے، کسی نے کچھ رکھ دیا، کسی نے کچھ رکھ دیا، کسی کو ایک کھجور آئی، کبھی نہ آئی۔ یہ وہ 400 لوگ تھے، اور ایک چادر ہوتی تھی، یہاں گلے میں باندھتے تھے، چادر کو لے کے نا تو گلے میں ایسے گانٹھ دے دیتے تھے، اور تھوڑی چوڑائی میں زیادہ تھی، یہاں گھٹنوں تک آ جاتی تھی، نہ کوئی قمیض نہ کوئی شلوار، نام و نشان ہی کچھ نہیں ہے، وہ چادر پہنا کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من قامتہم فی الصلاۃ من الخصاصۃ، بھوک کی وجہ سے وہ نماز کے اندر کھڑے کھڑے گر جاتے۔ وہم اصحاب الصفہ، اور یہ اصحاب صفہ تھے۔ حتی تقول الاعراب، اور دیہاتیوں نے کہنا شروع کر دیا ہؤلاء مجانین، یہ لوگ تو جو ہیں یہ بڑے ہی دیوانے ہیں کہ نماز میں صحیح طرح کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں ان کی دل کی کیفیت کا پتہ نہیں، انہوں نے جس طرح فاقے سے یہ وقت گزار رہے ہیں لیکن دین کبھی نہیں چھوڑا۔ ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت امام علیہ السلام کے وضو کروا رہے تھے، لمبی حدیث آتی ہے، میں اس میں ایک حصہ اس حدیث کا لے رہا ہوں جی۔ فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کر لیتے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ شادی نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا آپ کی خدمت میں مشغول رہوں، اور اگر میں نے شادی کر لی تو مشکل ہو جائے گا، پھر آپ کی خدمت نہیں کر پاؤں گا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کر لیتے، شادی کر لو نا، جوان آدمی شادی کرو۔ پھر خاموش ہو گئے کہ یا رسول اللہ نہیں، بس ویسے ہی۔ فرمایا مہر کی رقم ہے، حق مہر کی ادائیگی کی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خاموش ہو گئے۔ پھر سوال کیا وہ کوئی رشتہ دے دے گا، کہیں سے رشتہ مل جائے گا آپ کو؟ چپ کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، رشتہ مجھے کون دے گا، مجھ سے تو کوئی بات نہیں کرتا، مجھ سے بات کرنا لوگ اپنے لیے اعزاز نہیں سمجھتے، تو مجھے رشتہ کون دے گا؟ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، فلاں قبیلے میں فلاں گھر چلے جاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میں نے تمہاری بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے، جاؤ جا کے پیغام دے دو، جاؤ جا کے پیغام دے دو۔ اور وہ گئے اور جا کے کہتے ہیں، ساتھ ایک دو ساتھی پکڑے اصحاب صفہ کے، کہا کہ وہ میں پیغام لے کے آیا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ تو میں اللہ کے رسول نے آپ کی فلاں جو صاحبزادی اس کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا، جو ہوا ہمارے لیے سعادت اور اعزاز ہے۔ اور پھر فرمایا آپ نے بریدہ اسلمی کو فرمایا کہ جلدی کرو، ایک گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کرو، گولڈ کا، جاؤ جا کے پیغام دو، جہاں سے بھی ملتا ہے میرا حکم سناؤ، ایک گٹھلی جو کھجور کی ہے اتنا سونا دو۔ لے کے آؤ، سونا لے کے آگے فرمایا یہ لو، کہا ربیہ یہ لے لو، اپنی بیوی کو حق مہر ادا کر دو۔ وہ حق مہر ادا کر دیا، اور ایک مینڈھا منگوایا، اس کو ذبح کیا۔ فرمایا کل ہم آپ کا اس سے ولیمہ کریں گے۔ اپنی زوجہ ام المؤمنین عائشہ کو آپ نے جو کا آٹا بھجوایا، فرمایا کل آپ آٹا بھی خود گوندھیں گی، روٹیاں بھی خود بنائیں گی، سالن بھی خود پکائیں گی، اور ولیمہ ربیہ بن کعب کا ہوگا۔ چند ساتھیوں کو بلا کے بٹھا دیا،
اور ولیمہ کر دیا، گویا مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں غرباء کے ساتھ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے۔ ایک شخص آیا، سعد انصاری تھے، انصاری صحابی تھے، آپ سے آ کے ہاتھ ملایا تو آپ کے ہاتھ بہت نرم تھے، خوشبودار، پھر بہت روئی کی طرح نرم ہاتھ، پھر برف کی طرح ٹھنڈے۔ میں نے سینکڑوں حدیث پڑھائی ہیں، جب بھی کسی سے آپ مصافحہ فرماتے، صحابہ فرماتے اتنے ٹھنڈے ہاتھ جیسے برف سے نکالنے، اور شدید گرمی کی حالت میں، شدید گرمی ہوتی، اور اتنے خوشبودار کہ کئی دن ہمارے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی تھی، ایسے آپ کے دست مبارک۔ تو آپ نے ہاتھ ملایا تو ہاتھ پر وہ گانٹھیں بنی ہوئی تھی جلد کے اندر، تو آپ نے پوچھا یہ ہاتھوں کو گانٹھیں کیوں پڑے ہوئی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ اپنا میں کدال چلاتا ہوں لوہے کی نا، تو جو سے توڑتے ہیں چٹانیں یا سڑک توڑتے ہیں یا مٹی وغیرہ کھودتے ہیں، جو بھی پتھر میں وہ چلاتا ہوں۔ تو آپ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا دیکھو ان ہاتھوں کو بھلا کیسے جہنم کی آگ جلائے گی؟ تمہارے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی جلا ہی نہیں سکتی۔ تو گویا مزدوروں کو یہ پیغام دیا کہ تمہاری محنت، تمہاری مشقت اور تمہارے ہاتھوں کی یہ جو نشانات آثار ہیں اللہ کو اتنے عزیز اور محبوب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان ہاتھوں کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ بلال حبشی کی بات کر کے بات کو سوئچ کرتا ہوں جی۔ عزت و محبت وہ بھی غرباء کے لیے۔ مکہ فتح ہوا، آپ تشریف لے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیت اللہ جب فتح ہوا اور اندر کون کون گئے تھے پتہ آپ کو؟ آپ دیکھیے جب آپ نے دروازہ کھولا 3 لوگ اندر آپ کے ساتھ پہلے گئے۔ بلال حبشی، آپ نے نوٹ نہیں کی بات، میرا خیال ہے صدیق اکبر کو جانا چاہیے تھا، عمر فاروق کو جانا چاہیے تھا، عثمان غنی کو جانا چاہیے تھا، شیر خدا کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، خالد بن ولید کو۔ یہ بڑے نام ہیں، یہ بڑے نام ہیں۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا بلال کی طرح، بلال کو بلاؤ، اس کو بلاؤ ادھر میرے پاس آؤ۔ فرمایا اسامہ بن زید کی طرف، دوسرا غلام زادہ کی طرف، اس غلام کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، دونوں کو بلاؤ۔ میں تیسرا بندہ وہ آئے گا جس نے مجھے بیت اللہ کی چابی دینے سے انکار کیا تھا، اور میں نے اسے کہا تو عثمان بن طلحہ ایک بات یاد رکھنا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب تم خود اپنے ہاتھوں سے مجھے چابی پیش کرو گے۔ پورا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، تھر تھر کانپتے آگے۔ میں کچھ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آج تو ہم آپ کو اعزاز بخشنے لگے، آپ میرے ساتھ بیت اللہ کے اندر جاؤ گے۔ بلال حبشی سے فرمایا کہ آپ آگے بڑھیے، اور فرمایا بڑھنے کے اذهبوا فاطموا الاسنام، چھت پہلے چڑھیے، بت توڑیے۔ شیر خدا بعد میں داخل ہوئے، پہلے آپ اندر لے کے ان کو داخل ہوئے، بت توڑے، اور توڑنے کے بعد پھر آپ نے وہاں ان کو اعزاز و اکرام بخشا۔ اور جب فرمایا کہ جائیے بلال، یا بلال اذن علی الکعبۃ، بلال اب جائیے کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دے کے دنیا کو پیغام دے دیجیے کہ ہم غریبوں اور غلاموں کو یوں عزت دیا کرتے ہیں۔ اور چڑھایا بلا کعبے کی چھت پر، حکم دیا، حکم دینے کے بعد جب آپ اذان دینے چڑھے، عتاب بن اسید نے کہا لقد اکرم اللہ علیہ ابی ان لم یرا ھذا، خدا کا شکر ہے کہ میرا باپ زندہ نہیں، وگرنہ اس حبشی غلام کو چھت پر کعبہ کی دیکھ کے میرا باپ دیکھ کے مر جاتا۔ اور حارث بن ہشام نے کہا اما واللہ لو اعلم انہ الحق علی الحق لا اتبعتہ، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اللہ کے رسول حق پر ہے تو میں آپ کی اتباع کرتا۔ اور ابو سفیان نے جو بات کی وہ بات سننے والی ہے، مجھے کہا آپ بھی کچھ کلمات کہیں نا۔ یہ اوپر چھت پر کھڑے ہیں، کہتے ہیں، ابو سفیان کہتے ہیں اما انا فلا اقول شیئا، خدا کی قسم میں نے تو کوئی بات نہیں کرنی۔ کہ کیوں نہیں بولتے، کچھ کمنٹس تو کرو بلال پر۔ کہا لو تکلمت، اگر میں نے ایک لفظ بھی بولا، لاخبرت الحیتان، تو اللہ کے رسول کو یہ دیواریں بھی خبر دے دیں گی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ میں نے بات نہیں کرنی، میں کوئی کمنٹس نہیں دوں گا۔ رسالت امام علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، کہا قد صدق ابو سفیان، ابو سفیان نے سچ کہا، ھذہ الحیتان تخبرنی بما قالوا، یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ نہ بھی بتاتے تو مجھے بیت اللہ کی دیواریں خود خبر دے دیتی انہوں نے کیا کلمات کہے ہیں۔ ان تینوں نے منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، لیکن میرے نبی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حدیث قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اور فرمایا ان اللہ لا ینظر الی صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کی صورتیں نہیں دیکھتا، ولا الی اموالکم، نہ اللہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بات ذہن نشین کر لو، اللہ نے میرے بلال کا رنگ نہیں دیکھا، ایمان دیکھا ہے۔
اللہ نے میرے بلال کا رنگ نہیں دیکھا، ایمان دیکھا ہے، اور یہ حکم الہی سے بیت اللہ کی چھت پر ہے اور اذان کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر بین لوگ ہیں اور ظاہر پہ چلے جاتے ہیں اور ظاہر کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر سے باطن میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دو باتیں، یا تو سوالوں کے جواب میں آپ کو دے لوں، 1:45 بج گئے میرے پاس، یا پھر میں کنٹینیو کروں۔ میں دیکھتا ہوں جی، درود پاک کے حوالے سے مجھے میں نے کہا تھا کہ میں کچھ چیزوں کو ایلیبریٹ کروں گا، تو وقت میرے پاس بہت مختصر ہے۔ کچھ سوالات کے جوابات بھی میں نے دینے ہیں، وہ بھی میں نے دیکھنا ہے۔ سوالات کی طرف آتا ہوں جی۔ درود کی جو میں نے بات کرنی تھی وہ تھوڑا اٹ ول ٹیک 10 to 15 منٹس، وہ لگ جائیں گے مجھے، تو میں بہت بات کرتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ سے یہ کرنا ہے کہ جی میری جاب اس طرف ہے اور میرے دوست کی جاب اس طرف ہے، لیکن میرا گھر اس طرف ہے، دوست کا گھر اس طرف ہے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں رہ لیں، میں آپ کے گھر میں رہ لیتا ہوں، آپ میرے گھر میں رہ لیں، میں آپ کے گھر میں رہ۔ ہم دونوں نے کمپرومائز کر لیا، اور اس کے بعد یعنی کرائے پہ ہم نے رہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو کرایہ تیرے گھر کا ہوگا وہی میرے گھر کا ہے، تو لہٰذا اب ہم دونوں رہ رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب پوچھا کہ یہ بتائیے، وہ از اٹ رائٹ پرمیزیبل اکارڈنگ ٹو شریعہ، یہ درست؟ آپ کو کیسا یہ بات درست لگتی ہے؟ آپ کو یہ بات درست لگتی ہے؟ اب تو میں نے دین سکھانا شروع کیا، سارے چپ کر گئے ہیں۔ نہیں، اگینسٹ دا شریعہ اینڈ پرمیزیبل۔ منفیت جو ہوتی ہے، منفیت کا اجارہ جائز نہیں ہے۔ منفیت بینیفٹ لینا، بینیفٹس کا اجارہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ آپ اس کو ریورس کریں گے، اپنے مکان کی قیمت خود طے کریں گے، چاہے وہ 20,000 ہے، 50,000 ہے، 1,00,000 ہے، وہ بھی جتنی قیمت طے ہوتی، دونوں قیمت طے کریں گے، اور اس کے بعد وہ جنس بدلے گی، گھر ہے، ادھر رقم آ جائے گی، وہ رقم ہم ٹرانسفر کریں گے۔ منفیت بینیفٹس کو ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ بات پوائنٹ سمجھ آ گیا آپ کو؟ احتیاط کیا کریں۔ اور دوسرا ہوا یہ کہ موٹر سائیکل لینی تھی دوست نے، دونوں کے درمیان جو ہے وہ اپنا، اور اگر قیمت کم زیادہ ہے مکان کی، کہ فرض کرو میرا گھر جو ہے 70,000 پر منتھ، 70,000 پر منتھ ہے، تو اس کا 50,000 ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا ہونا چاہیے؟ 20,000 کا ڈفرینس آ رہا ہے، وہ پے کرنا ہوگا۔ وہ کیا کرنا ہوگا؟ وہ 50 بیلنس ہوگا، 20,000 جس کا زیادہ تو دے دیا جائے گا۔ اچھا، دو دوست تھے، انہوں نے معاہدہ کیا۔ ابھی سنیے، بات بڑی اہم ہے، بات غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا جی یار میں موٹر سائیکل جو ہے آپ مجھے بیچنی ہے، کہ ہاں میں بیچوں گا موٹر سائیکل۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں خریدوں گا، میں خرید لوں گا۔ طے ہو گیا، اسے کہا میں بیچوں گا، اسے کہا میں خرید لوں گا۔ وہ بائک کی قیمت بڑھ کے 1,00,000 سے 1,25,000 1,25,000 تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا یار میں نے نہیں بیچنی۔ وہ میرے پاس آ گئے دونوں، کہتے جی علامہ صاحب یہ آپ کے قریب ترین رہنے والے لوگوں میں سے ہیں، کہتے علامہ صاحب فیصلہ کر دیں۔ میں نے کہا بیٹا مجھے کلمات بتاؤ، کہا کیا تھا؟ کہتا میں نے کہا میں بائک بیچوں گا، اس نے کہا میں بائک خریدوں گا۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ جو آپ دونوں نے کلمات بولے، یہ حقیقتاً بے نہیں ہے، یہ وعدہ بے ہے، ارادہ بے ہے۔ نہیں کلیئر نہیں، پوائنٹ نہیں کلیئر ہوا، بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یار میں بیچوں گا، کہ میں خریدوں گا۔ اب ان کا اختلاف ہے کہ یہ دوست ہے میرا مجھے چیٹ کر رہا ہے، چونکہ قیمت بڑھ گئی ہے، اب دینا نہیں چاہتا، اور میں بالکل مینٹلی پریپیئر ہوں، تو مجھے اس کو دینی چاہیے۔ تو کیا ایگزیکٹ کلمات انہوں نے کہا جس کہ میں بیچوں گا؟ میں نے کہا یہ حقیقتاً بے نہیں نافذ ہوئی، بلکہ یہ وعدہ بے ہے، ارادہ بے ہے۔ اگر یہ کہا عاقدین دونوں عقد کرنے والے، دونوں ڈیڈ کرنے والے، اگر کہتے کہ میں نے بیچی، اس نے کہا میں نے خریدی، میں نے بیچی، اس نے کہا میں نے خریدی، یا کہتے کہ میں بیچتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں خریدتا ہوں، یہ کہتے، یا ایک پاسٹ کی بات کرتا، دوسرا فیوچر پریزنٹ کی بات کرتا، وہ کہتا ہے میں نے بیچی، دوسرا کہتا ہے میں خریدتا ہوں، تب وہ بے جو تھی نافذ ہونی تھی، منعقد ہونی تھی۔ یہ بے منعقد نہیں ہوئی، یہ ارادہ بے تھا اور وعدہ بے تھا، یہ بے منعقد نہیں ہوئی، لہذا اس میں یہ گناہ گار نہیں، واپس چلے جاؤ۔ لیکن ایک بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ مائدہ، اوفوا بالعقود، کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، باہر تو اور بندہ گناہ گار تو ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ
خاتون کہتی ہیں کہ 25 لاکھ روپے حق مہر میرے شوہر نے مقرر کیا، ہمارے 2 بچے ہو گئے ہیں اور شوہر نے حق مہر نہیں دیا، میں نے مانگا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کیا، زکوٰۃ کون دے گا؟ زکوٰۃ کون؟ شوہر یا بیوی؟ شوہر دے گا، خود ہی پھنسی جا رہے ہیں خود ہی پھنس گئے ہیں، آ بیل مجھے مار، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، سرکار سے بات تو سوچے نا۔ بات دیکھیں نا، بات ہے نا قابل غور۔ دیکھیں شیخ صاحب، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 3 بنیادی ایلیمنٹس ہیں جو آپ نے کنسیڈر کرنے ہیں۔ پہلا ایلیمنٹ تو ہے آپ کی ملکیت، اونرشپ، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے پوزیشن، دوسرا کیا ہے؟ پوزیشن۔ تیسرا ہے رائٹ ٹو یوٹیلائز اٹ، اس کو استعمال، تصرف کا جو ہے اختیار۔ اب اس عورت کا ملکیت تو ہے، مالک تو ہے قرآن کی روح سے وہ حق مہر کی، بٹ پوزیشن نہیں ہے، اور وہ بیچ بھی نہیں سکتی یا دے بھی، استعمال بھی نہیں کر سکتی، اس کے پاس ہے نہیں، وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گی؟ اب شوہر نے دینا تھا، اب شوہر جو ہے وہ نہ تو مالک ہے، پہلے ہی اونرشپ تو نہیں ہے شوہر کی، وہ اس کو تو دینا ہے نا، وہ تو قرض ہے اس پر۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرو۔ پہلے کیا ادا کرو؟ قرض ادا کرو۔ تو ظاہر ہے وہ تو قرض تھا بیوی کا، وہ تو ادا نہیں کرے گا، ادا کرے گا تو بات بنے گی نا، نہ وہ دونوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو سیف پیسج دے دی ہے۔ اگلی بات جی، وہ نوجوان کہتے ہیں جی میں آئی انٹینڈیڈ ٹو پرفارم عمرہ، میں نے عمرے کا ارادہ کیا، بٹ مائی مدر اسٹچ مائی احرام آن دا ایج، میرے احرام کو اسٹچ کیا ایج کے ساتھ۔ وہ کہتی ہیں فرینگ دا تھریڈس، یہ دھاگے گرتے رہیں گے تو مائیں بڑی فکر مند ہوتی ہیں نا کہ وہ دھاگے نہ گریں۔ تو از اٹ پرمیزیبل ٹو اسٹچ دا احرام اور ٹو سیو دا احرام؟ کین یو اسٹچ؟ آپ کر سکتے ہیں اسٹیچز کو؟ اچھا ایک اور بات بتائیے، اگر سم ٹائم ایسا پروسٹیٹ کی پرابلم ہے، ڈراپس آتے ہیں بالفرض محال، آپ معذور ہیں، عذر ہے آپ کو، تو وڈ یو لائک ٹو ویئر دا انڈر ویئر؟ آر یو الاؤڈ؟ نہیں، اس کے لیے یو ہیو ٹو اڈاپٹ این ادر وے۔ یاد ہے وہ پرانے زمانے میں کوئی جو پرانی مائیں ہوتی تھیں آج سے 50 ایئرز اگو، وہ تب تو پیمپر نہیں تھے، انٹروڈیوس نہیں ہوئے تھے، تو کیا کرتی تھیں؟ نگوٹ، ماشاء اللہ جی، بڑا نالج ہے سر، کمال ہے۔ چلیں جی، بات مکمل ہو گئی جی۔ تو یہ لیکن ایک اگر آپ نے ایسا احرام استعمال کر لیا ہے کہ جی اس احرام کو سٹچ کیا گیا، اس کے ایج سے سٹچ کر دیا گیا، تو اس میں کفارہ بھی نہیں ہے اور کوئی اور بھی نہیں ہے، کوئی صدقہ بھی نہیں ہے، لیکن کراہت ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ عمرہ ہو جائے گا۔ عمرہ کیا ہے؟ ہو جائے گا۔ وہ شوہر نے بیوی کو کہا جی سنتے جائیے مسائل جی، غصے میں لڑے، غصے ہوا اور طلاق دے دی، ایک احساس ہوا، ندامت ہوئی، رجوع کر لیا، عدت کے اندر دوبارہ پھر 10 ماہ بعد دوبارہ پھر ڈائیورس کیا، پھر احساس ہوا، پھر رجوع کر لیا، آن 3rd ٹائم اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی بار بار، تو میں نے طلاق کا حق تجھے دے دیا، طلاق کا تجھے میں نے کیا کر دیا؟ تفویض کر دیا، تم جب چاہو، جس وقت چاہو، جیسے بھی چاہو اپنے اوپر واضح کر لینا، نافذ کر لینا۔ اور پھر اس خاتون نے کہا کہ علامہ صاحب پھر کئی بار لڑائی ہوئی، تو وہ ہر بار کہتے ہیں طلاق کا حق تیرے پاس ہے، جب چاہے استعمال کر لے، جب چاہو، جس وقت چاہو تم اس کو اختیار کر سکتی ہو۔ یہ حق دائمی اور غیر موقت ہے، کوئی فکس ٹائم نہیں تھا۔ جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں ہے، جب چاہے گی وہ طلاق کا حق واضح نافذ کر لے گی۔ اور پھر بیوی کو ایک دن غصہ آیا، اس نے کہا میں تو روز روز کے جھگڑے سے تنگ آ گئی ہوں، وہ جو رائٹ تم نے مجھے دیا ہے میں اس کو اپنی ذات پر طلقت نفسی، میں اس کو اپنی ذات پر واضح کرتی ہوں، اس کو یوٹیلائز کرتی ہوں،
اب وہ مجھ سے دونوں پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ کیا ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا، طلاق ہو گئی؟ میں نے کہا جی بیوی طلاق ہو گئی ہے، اب آپ ہمیشہ کے لیے جو ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اب تحلیل شرعی کے بغیر گنجائش نہیں ہے، معاملات میں احتیاط کیا کریں۔ اور یہ ٹیکسٹ میسیج بڑے فارورڈ کرتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ صبح صبح آپ کے واٹس ایپ کھولتا ہوں، نماز فجر کے بعد کہیں سے چائے کا کپ آیا ہوتا ہے، کہیں سے تھرمس آیا ہوتا ہے، کہیں سے پھول آیا ہوتا ہے، کہیں سے السلام علیکم آیا ہوتا ہے، کہیں سے کچھ آیا ہوتا ہے۔ میں جانے مجھے لگتا ہے جیسے ہم مینٹلی سک ہو گئے ہیں اور اس کو عبادت اور ثواب سمجھتے ہیں، یا کوئی پیغام یا کوئی سینگ سم ٹائم کوٹنگ کچھ نہ کچھ آیا ہوتا ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کبھی حدیث آئی ہوتی ہے، کبھی کچھ آیا ہوتا ہے، کبھی کچھ آیا ہوتا ہے۔ جسٹ وی آر لوکنگ فار دا ایزیسٹ وے اینڈ دا شارٹ کٹ۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مسئلہ کیا ہے۔ آپ مجھے کیوں چائے کا کپ بھیج رہے ہیں بھائی؟ میں تو خود اپنی چائے اپنے کمرے بنا کے لے لیتا ہوں، وہ چائے کپ مجھے بھیج رہے ہیں، کبھی پھول، کبھی گلدستہ، کبھی اسلام، کبھی صبح بخیر۔ واٹ اے نانسنس۔ اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ کی ساری مخلوق تمہارے لیے دعا کرتی ہے، بس ہاتھ اٹھا کر یا اللہ جتنے میرے مسلمان بھائی بہن ہیں مولا کریم ان پر اپنا کرم فرما دے، ان کی مشکلیں آسان فرما دے، ان کے دکھوں کو دور کر دے، یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ آپ کی یہ کلمات آیت کے چائے کے کپ سے کروڑ درجے بھاری ہیں جو آپ کے نبی کی اتباع میں آئیں گے۔ صبح صبح اٹھتے سے تماشا لگا ہوتا ہے، میں نے سوال دیکھنے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ کویشچنز آئے ہوتے ہیں، پھر پیغامات آتے ہیں، دڑا چائے کے کپ، گلدستے، پھول، السلام علیکم، سینگ، کوٹنگ، پتہ نہیں کیسے اب میٹلی ہم کیسے سکھ لوگ ہیں۔ اور پھر حدیث بھیجتے ہیں اور حدیث پڑھ کے میرا دماغ گھوم جاتا ہے، میں کہ یہ تو ضعیف ہے، اس کا تو متن ہی ٹھیک نہیں، اس کے متن میں اضطراب ہے، اس کا تو راوی ضعیف ہے، وہ حدیثیں آگے بھیجے جا رہے ہیں، اور پھر اس کو عبادت بھی سمجھتے ہیں۔ اس کو بھیجنے کے بعد ساتھ کنڈیشن بھی امپوز کرتے ہیں، اس کو 10 بندوں کو اور شیئر کیجیے، کوئی جانتے ان کو بھی شیئر کر دیجیے، تاکہ میرے ساتھ وہ بھی خود تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ خود تو ڈوب رہے ہیں، غلط ایسی روایت جس پہ ذوف ہے اس کو آگے آپ بھیج کے آپ دوسروں کو ڈبونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام مسلم کی حدیث لیتے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 7۔ افا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ میرا کوئی پیغام آگے فارورڈ کر دے، اور فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین، اور ایسے جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ وعدہ کریں آئندہ نہیں فارورڈ کریں گے؟ کوئی بھی نہیں بولا۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور نیکیاں کم پڑ گئی ہیں؟ پکڑتے ٹک 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 موبائل پکڑ لیتے دڑا دڑ، وہ امریکہ گیا، وہ لندن گیا، فلاں جگہ میسج گیا، ہر جگہ بھیجتے پھرتے بیٹھے، اور کام ہی کوئی، وہ اللہ کے بندو دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو، یا اللہ ان سب پر کرم فرما دے۔ دیٹس رائٹ، وہ ایگزیکٹ وے ہے۔ اور سنی سنائی بات کو آگے کرنا، اور اوپر سے جو لوگوں کو پابند کرنا، مرسل علیہ کو، رسیور کو پابند کرنا، اور رسیور بھی اتنا بھولا، اتنا وہ چھنا منا کاکا ہوتا ہے، وہ 1 سیکنڈ سے پہلے سب کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ وہ گروپس بنائے ہوتے ہیں، کہتا ہے پتہ نہیں اسی کے اندر جنت مضمر ہے۔ یہ سخت بدترین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جب تک آپ کو کسی حدیث کی حقیقت کا اس کا پتہ نہ ہو، معلوم نہ ہو، بہت سی ایسی حدیث ہیں جو ایک دم سے اگر آپ سنیں اس کے ظاہر کو دیکھیں گے تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور احتیاط کیا کریں۔ اور بعض اوقات تو ایسا کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی عیب یا مل جائے نا، کوئی سوشل میڈیا پہ ایسی کوئی کسی کی خامی یا ایسا جیسے میں کوئی کس کے نقص یا عیب کو بتایا گیا ہو، اس کو تو بڑے شوق سے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہو، یار ویکھی ہو، پھر میں تم ویڈیو بھیجی سی ویکھی، پھر تصدیق بھی کرتے ہیں، پھر خاموش نہیں رہتے۔ رسالت امام امام بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من ساترہ مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا لے گا اللہ میدان حشر میں اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اور پھر فرمایا من ساترہ عورت و اخیہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ دری کرے گا، کشفا، فرمایا سترہ اللہ عورتہ یوم القیامتی، اللہ میدان حشر میں اس کی پردہ دری کرے گا، پردہ چاک کر دے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ، اللہ سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کے بہن بھائیوں کے سامنے پہلے رسوا کرے گا، لوگوں کے سامنے بعد میں کرے گا۔ رسوائی کا آغاز آپ کے گھر سے ہوگا۔ اللہ آپ کے عیب آپ کے گھر میں جو سب سے زیادہ آپ کی عزت کرتے ہیں، بیوی عزت کرتی ہے، ماں کرتی ہے، بہنیں کرتی ہیں، بیٹیاں کرتی ہیں، اولاد کرتی ہیں۔ امام مسلم کی حدیث، امام بخاری کی، اب میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ اسے اپنے گھر میں رسوا کرے گا، اس کے عیب گھر والوں کے سامنے کھولے گا،
باقی تو بعد میں کھلیں گے سو کھلیں گے، لیکن ایسا نہیں۔ چلیے آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم ضرورت نہیں کرنے کی، بالکل ضرورت نہیں۔ اور چائے کا کپ بھی نہ بھیجیے گا، مہربانی کیجیے گا، نہ تھرمس نہ چائے، نہ پورا سیٹ ہی بھیج دیتے ہیں چائے دانی کا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہے، پھولوں گلدستہ بھیج دیں گے، سم ٹائم یہ پینٹنگز ہیں وہ پینٹنگز بھیج دیں گے، نہیں نہ کیا کریں۔ جتنا ٹائم اور پیسہ اس پہ صرف کرنا ہے، آپ دعا کر لیا کریں کسی کے لیے، چپ کر کے ہاتھ اٹھائیں صبح کے وقت کہ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا تصدق ہے، اپنی ساری میرے نبی کی ساری امت کو معاف کر دے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ سنتے عطا فرما دیجیے۔